گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحان عائزہ کے ہاتھوں سے پھائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرا ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحان عائزہ کے ہاتھوں سے پھائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرا ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحان عائزہ کے ہاتھوں سے پھائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔
व्यूअर्स 5 साल पहले आयजा और रेहान यूनिवर्सिटी के साथी थे। दोनों के ख्वाब सोच और जज्बे एक जैसे थे। रेहान कहता था, आयजा मैं तुम्हें खुशियों से भर दूंगा, बस मेरा साथ देना। आयजा ने इसकी आंखों में देखा और चुपचाप सर हिला दिया था। दोनों ने अपनी मोहब्बत चुप कर जीने की कसम खाई, क्योंकि रेहान के घर वाले सख्त मिजाज थे। वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आयजा एक आम सरकारी मुलाजिम की बेटी थी। व्यूवर्स, वक्त गुजरता गया। रेहान अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। इसने वादा किया कि जल्द ही अपने घर वालों से बात करेगा, मगर दिन महीनों में और महीने बरसों में बदल गए। फिर एक दिन रेहान का फ़ोन आया। आवाज़ काँप रही थी, आयजा में कमज़ोरी पड़ गया हो, इसने मेरी शादी कही और तय कर दी है। मैं तुम्हें नहीं बोल सकता, मगर मैं इनकार नहीं कर सकता। ये सुनकर आयजा की दुनिया रुक गई। इसने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन बंद कर दिया। इस दिन के बाद उसने ख़ुद को काम में मसरूफ़ कर लिया। वो स्कूल में पढ़ाती थी, मगर बच्चे की मुस्कुराहट से रेहान की याद दिलाती। 3 साल गुजर गए। एक दिन स्कूल में नया प्रिंसिपल का तकर्रर हुआ। जनाब रेहाना आयजा के हाथों से फाइल गिर गई। वही चेहरा, वही लहजा, मगर आंखों में नदामत थी। रेहान ने खामोशी से कहा, मैं तुम्हें ढूंढता रहा, मगर तुम अपने पता ही मिटा दिया था। मेरी शादी अब ख़त्म हो चुकी है। हेलो व्यूवर्स, बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिरती जा रही थी और आयजा चुपचाप सोफे पर बैठी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। हर तस्वीर में एक ही चेहरा नुमाया था, रेहान। वही रेहान जो इसकी ज़िंदगी का ख्वाब भी था और अधूरा वादा भी। व्यूअर्स 5 साल पहले आयजा और रेहान यूनिवर्सिटी के साथी थे। दोनों के ख्वाब सोच और जज्बे एक जैसे थे। रेहान कहता था, आयजा मैं तुम्हें खुशियों से भर दूंगा, बस मेरा साथ देना। आयजा ने इसकी आंखों में देखा और चुपचाप सर हिला दिया था। दोनों ने अपनी मोहब्बत चुप कर जीने की कसम खाई, क्योंकि रेहान के घर वाले सख्त मिजाज थे। वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आयजा एक आम सरकारी मुलाजिम की बेटी थी। व्यूवर्स, वक्त गुजरता गया। रेहान अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। इसने वादा किया कि जल्द ही अपने घर वालों से बात करेगा, मगर दिन महीनों में और महीने बरसों में बदल गए। फिर एक दिन रेहान का फ़ोन आया। आवाज़ काँप रही थी, आयजा में कमज़ोरी पड़ गया हो, इसने मेरी शादी कही और तय कर दी है। मैं तुम्हें नहीं बोल सकता, मगर मैं इनकार नहीं कर सकता। ये सुनकर आयजा की दुनिया रुक गई। इसने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन बंद कर दिया। इस दिन के बाद उसने ख़ुद को काम में मसरूफ़ कर लिया। वो स्कूल में पढ़ाती थी, मगर बच्चे की मुस्कुराहट से रेहान की याद दिलाती। 3 साल गुजर गए। एक दिन स्कूल में नया प्रिंसिपल का तकर्रर हुआ। जनाब रेहाना आयजा के हाथों से फाइल गिर गई। वही चेहरा, वही लहजा, मगर आंखों में नदामत थी। रेहान ने खामोशी से कहा, मैं तुम्हें ढूंढता रहा, मगर तुम अपने पता ही मिटा दिया था। मेरी शादी अब ख़त्म हो चुकी है। हेलो व्यूवर्स, बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिरती जा रही थी और आयजा चुपचाप सोफे पर बैठी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। हर तस्वीर में एक ही चेहरा नुमाया था, रेहान। वही रेहान जो इसकी ज़िंदगी का ख्वाब भी था और अधूरा वादा भी। व्यूअर्स 5 साल पहले आयजा और रेहान यूनिवर्सिटी के साथी थे। दोनों के ख्वाब सोच और जज्बे एक जैसे थे। रेहान कहता था, आयजा मैं तुम्हें खुशियों से भर दूंगा, बस मेरा साथ देना। आयजा ने इसकी आंखों में देखा और चुपचाप सर हिला दिया था। दोनों ने अपनी मोहब्बत चुप कर जीने की कसम खाई, क्योंकि रेहान के घर वाले सख्त मिजाज थे। वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आयजा एक आम सरकारी मुलाजिम की बेटी थी। व्यूवर्स, वक्त गुजरता गया। रेहान अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। इसने वादा किया कि जल्द ही अपने घर वालों से बात करेगा, मगर दिन महीनों में और महीने बरसों में बदल गए। फिर एक दिन रेहान का फ़ोन आया। आवाज़ काँप रही थी, आयजा में कमज़ोरी पड़ गया हो, इसने मेरी शादी कही और तय कर दी है। मैं तुम्हें नहीं बोल सकता, मगर मैं इनकार नहीं कर सकता। ये सुनकर आयजा की दुनिया रुक गई। इसने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन बंद कर दिया। इस दिन के बाद उसने ख़ुद को काम में मसरूफ़ कर लिया। वो स्कूल में पढ़ाती थी, मगर बच्चे की मुस्कुराहट से रेहान की याद दिलाती। 3 साल गुजर गए। एक दिन स्कूल में नया प्रिंसिपल का तकर्रर हुआ। जनाब रेहाना आयजा के हाथों से फाइल गिर गई। वही चेहरा, वही लहजा, मगर आंखों में नदामत थी। रेहान ने खामोशी से कहा, मैं तुम्हें ढूंढता रहा, मगर तुम अपने पता ही मिटा दिया था। मेरी शादी अब ख़त्म हो चुकी है।
हेलो व्यूवर्स। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिरती जा रही थी और आयजा चुपचाप सोफे पर बैठी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। हर तस्वीर में एक ही चेहरा नुमाया था, रेहान, वही रेहान जो इसकी ज़िंदगी का ख्वाब भी था और अधूरा वादा भी। व्यूअर्स, 5 साल पहले आयजा और रेहान यूनिवर्सिटी के साथी थे। दोनों के ख्वाब, सोच और जज्बे एक जैसे थे। रेहान कहता था, आयजा मैं तुम्हें खुशी से भर दूंगा, बस मेरे साथ देना। आयजा ने इसकी आंखों में देखा और चुपचाप सर हिला दिया था। दोनों ने अपनी मोहब्बत चुप कर जीने की कसम खाई, क्योंकि रेहान के घर वाले सख्त मिजाज थे। वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आयजा एक आम सरकारी मुलाजिम की बेटी थी। व्यूवर्स, वक्त गुजरता गया। रेहान अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। इसने वादा किया कि जल्द ही अपने घर वालों से बात करेगा, मगर दिन महीनों में और महीने बरसों में बदल गए। फिर एक दिन रेहान का फ़ोन आया, आवाज़ काँप रही थी। आयजा में कमज़ोरी पड़ गया हो, इसने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। मैं तुम्हें नहीं बोल सकता, मगर मैं इनकार नहीं कर सकता। ये सुनकर आयजा की दुनिया रुक गई। इसने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन बंद कर दिया। इस दिन के बाद उसने ख़ुद को काम में मसरूफ़ कर लिया। वो स्कूल में पढ़ाती थी, मगर बच्चे की मुस्कुराहट से रेहान की याद दिलाती। 3 साल गुजर गए। एक दिन स्कूल में नया प्रिंसिपल का तकर्रर हुआ। जनाब रेहाना आयजा के हाथों से फाइल गिर गई। वही चेहरा, वही लहजा, मगर आंखों में नदामत थी। रेहान ने खामोशी से कहा, मैं तुम्हें ढूंढता रहा, मगर तुम अपने पता ही मिटा दिया था। मेरी शादी अब ख़त्म हो चुकी है। हेलो व्यूवर्स। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिरती जा रही थी और आयजा चुपचाप सोफे पर बैठी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। हर तस्वीर में एक ही चेहरा नुमाया था, रेहान, वही रेहान जो इसकी ज़िंदगी का ख्वाब भी था और अधूरा वादा भी। व्यूअर्स, 5 साल पहले आयजा और रेहान यूनिवर्सिटी के साथी थे। दोनों के ख्वाब, सोच और जज्बे एक जैसे थे। रेहान कहता था, आयजा मैं तुम्हें खुशी से भर दूंगा, बस मेरे साथ देना। आयजा ने इसकी आंखों में देखा और चुपचाप सर हिला दिया था। दोनों ने अपनी मोहब्बत चुप कर जीने की कसम खाई, क्योंकि रेहान के घर वाले सख्त मिजाज थे। वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आयजा एक आम सरकारी मुलाजिम की बेटी थी। व्यूवर्स, वक्त गुजरता गया। रेहान अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। इसने वादा किया कि जल्द ही अपने घर वालों से बात करेगा, मगर दिन महीनों में और महीने बरसों में बदल गए। फिर एक दिन रेहान का फ़ोन आया, आवाज़ काँप रही थी। आयजा में कमज़ोरी पड़ गया हो, इसने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। मैं तुम्हें नहीं बोल सकता, मगर मैं इनकार नहीं कर सकता। ये सुनकर आयजा की दुनिया रुक गई। इसने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन बंद कर दिया। इस दिन के बाद उसने ख़ुद को काम में मसरूफ़ कर लिया। वो स्कूल में पढ़ाती थी, मगर बच्चे की मुस्कुराहट से रेहान की याद दिलाती। 3 साल गुजर गए। एक दिन स्कूल में नया प्रिंसिपल का तकर्रर हुआ। जनाब रेहाना आयजा के हाथों से फाइल गिर गई। वही चेहरा, वही लहजा, मगर आंखों में नदामत थी। रेहान ने खामोशी से कहा, मैं तुम्हें ढूंढता रहा, मगर तुम अपने पता ही मिटा दिया था। मेरी शादी अब ख़त्म हो चुकी है। हेलो व्यूवर्स। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर गिरती जा रही थी और आयजा चुपचाप सोफे पर बैठी पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। हर तस्वीर में एक ही चेहरा नुमाया था, रेहान, वही रेहान जो इसकी ज़िंदगी का ख्वाब भी था और अधूरा वादा भी। व्यूअर्स, 5 साल पहले आयजा और रेहान यूनिवर्सिटी के साथी थे। दोनों के ख्वाब, सोच और जज्बे एक जैसे थे। रेहान कहता था, आयजा मैं तुम्हें खुशी से भर दूंगा, बस मेरे साथ देना। आयजा ने इसकी आंखों में देखा और चुपचाप सर हिला दिया था। दोनों ने अपनी मोहब्बत चुप कर जीने की कसम खाई, क्योंकि रेहान के घर वाले सख्त मिजाज थे। वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि आयजा एक आम सरकारी मुलाजिम की बेटी थी। व्यूवर्स, वक्त गुजरता गया। रेहान अपनी पढ़ाई मुकम्मल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। इसने वादा किया कि जल्द ही अपने घर वालों से बात करेगा, मगर दिन महीनों में और महीने बरसों में बदल गए। फिर एक दिन रेहान का फ़ोन आया, आवाज़ काँप रही थी। आयजा में कमज़ोरी पड़ गया हो, इसने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। मैं तुम्हें नहीं बोल सकता, मगर मैं इनकार नहीं कर सकता। ये सुनकर आयजा की दुनिया रुक गई। इसने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन बंद कर दिया। इस दिन के बाद उसने ख़ुद को काम में मसरूफ़ कर लिया। वो स्कूल में पढ़ाती थी, मगर बच्चे की मुस्कुराहट से रेहान की याद दिलाती। 3 साल गुजर गए।
ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے فائل گر گئی، وہی چہرہ وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا، میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے فائل گر گئی، وہی چہرہ وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا، میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے فائل گر گئی، وہی چہرہ وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا، میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔
میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحان عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحان عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحان عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں
نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی، کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا۔ ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشیوں سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔
دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا، ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے اپنی محبت چھپ کر جینے کی قسم کھائی کیونکہ ریحان کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جبکہ عائزہ ایک عام سرکاری ملازم کی بیٹی تھی۔ ویورز، وقت گزرتا گیا، ریحان اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کی۔ اس نے وعدہ کیا کہ جلد ہی اپنے گھر والوں سے بات کرے گا، مگر دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدل گئے۔ پھر ایک دن ریحان کا فون آیا، آواز کانپ رہی تھی، عائزہ میں کمزوری پڑ گیا ہو، اس نے میری شادی کہیں اور طے کر دی ہے۔ میں تمہیں نہیں بول سکتا مگر میں انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر عائزہ کی دنیا رک گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس فون بند کر دیا۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ وہ اسکول میں پڑھاتی تھی مگر بچے کی مسکراہٹ سے ریحان کی یاد دلاتی۔ 3 سال گزر گئے۔ ایک دن اسکول میں نیا پرنسپل کا تقرر ہوا۔ جناب ریحانہ عائزہ کے ہاتھوں سے پائل گر گئی۔ وہی چہرہ، وہی لہجہ، مگر آنکھوں میں ندامت تھی۔ ریحان نے خاموشی سے کہا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہا مگر تم اپنے پتہ ہی مٹا دیا تھا۔ میری شادی اب ختم ہو چکی ہے۔ ہیلو ویورز، بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر گرتی جا رہی تھی اور عائزہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھی پرانی تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ نمایاں تھا، ریحان، وہی ریحان جو اس کی زندگی کا خواب بھی تھا اور ادھورا وعدہ بھی۔ ویورز، 5 سال پہلے عائزہ اور ریحان یونیورسٹی کے ساتھی تھے۔ دونوں کے خواب، سوچ اور جذبے ایک جیسے تھے۔ ریحان کہتا تھا، عائزہ میں تمہیں خوشی سے بھر دوں گا، بس میرے ساتھ دینا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور چپ چاپ سر ہلا دیا۔